الوہیت کا، اللہ کی عزت کا، اللہ کی حمد کا انکار کرتا چلا آ رہا ہے، کبھی عملاً کر رہا ہے، کبھی قولاً کر رہا ہے۔ اللہ کو ایک تو مانتا ہے لیکن اللہ کی وحدانیت کے گن نہیں گاتا، اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے کہا روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھتا۔ اللہ نے کہا حج بیت اللہ بجا لاؤ، وہ نہیں کر رہا ہے۔ گرامی القدر حضرات، انسان کے اندر وہ کون سی جو ہے پرسنالٹی ہے، وہ کون سی خصوصیت ہے جس بنیاد پر اللہ نے انسان کو سب سے اشرف بنایا؟ کوئی تو اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے اپنے رب پر کہ خدا کے علاوہ کسی اور پتھر کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، کبھی کوئی کسی پانی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کبھی سمندر کو خدا مان رہا ہے، کبھی سورج کو خدا مان رہا ہے، کبھی آنکھ کو خدا مان رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے اتنی خصوصیت عطا کیوں کی ہے؟ پوچھو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے بار الہ، تو نے ہمیں ان تمام گناہوں کے باعث کیا ہمیں ان تمام جھوٹ اور فحش اور گالی اور گلوچ کی بنیاد پر مجھے تمام انسانوں کو، تمام مخلوق میں سب سے اشرف بنایا؟ اللہ نے کہا تو نہیں سمجھا، تیرے اندر خصوصیت تیری ذات سے نہیں ہے بلکہ تجھ میں نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، اس لیے تمام مخلوق میں اللہ نے تم کو سب سے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے۔ تمہاری اپنی اس میں پرسنالٹی کوئی نہیں نا، اس میں تمہارا اپنا کوئی خاصہ نہیں، تم میں مصطفیٰ کو بھیجا، تم میں اپنا مصطفیٰ بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، اس لیے تم کو سب سے اشرف اور اعلیٰ بنایا۔ تو انسان سب سے اشرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اب انسان جو چیزیں جتنی بڑی ہوتی ہیں ان کی رسپانسبلٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ گھر بڑا ہے، گھر کا اگر مکھیا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کا کوئی صدر ہے تو اس کی ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے۔ قوم کا وزیر اعظم ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جو جتنا بڑا ہوگا اس کی ذمہ داریاں بڑی ہوں گی۔ لہٰذا اللہ نے جو ہمیں بڑا بنایا تو ہمیں بڑی ذمہ داریاں بھی عطا کی ہوں گی۔ مانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں بھیجا، ہم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ محبوب، اور یہ بھیجنے سے مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے یکایک بھیج دیا، نہیں، بلکہ بھیجنا مقصود تھا تو ہمیں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، بھیجنا تھا تو یہ زمین بنایا، بھیجنا تھا تو یہ سورج بنایا، یہ چاند بنایا، یہ زمین اور آسمان بنائے۔ اللہ کو اگر اپنے محبوب کو بھیجنا نہ ہوتا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، محبوب اگر آپ کو بھیجنا نہ مقصد ہوتا تو زمین اور آسمان کچھ بھی نہ بناتا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھیجنا تھا، اس لیے اللہ نے یہ تمام چیزیں بنائی، اللہ نے یہ تمام چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنائی۔ اب آئیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ہم جب میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے تو ہم ذکر کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے تذکرے کرتے ہیں، آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے تذکار جلیلہ اور جمیلہ کو بیان کرتے ہیں۔ ہر طرف نعت اور منقبت پڑھی جاتی ہے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے الاپے جاتے ہیں۔ گنگناتا ہوا ہر مسلمان سنی جس کے دل میں ایمان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اس کے زبان پر جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی گنگناہٹ آپ دیکھیں گے۔ تو اس امت کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ حادثاتی طور پر کیا اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا؟ حادثاتی کا مطلب یکایک کوئی چیز ایک بار کی وجود میں آ جانا نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جیسے آج کل پاکستان کا حال ہے، کوئی بھی کبھی بھی اٹھ کر ملک کا وزیر اعظم ہی بن جا رہا ہے حادثاتی طور پر۔ اس طرح کا ماحول، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے ایک بارگی پیدا کر دیا، نہیں، پورا ماحول انوائرمنٹ تیار کیا۔ اس سرکم ٹرانسس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بیچ میں بھیج دیا یا پہلے بھیجا،
آخر میں وہی آئے، اول میں جو چمکے تھے سدناس کے نبیوں کے سردار نظر آئے، سدناس کے نبیوں کے سردار نظر آئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا۔ اب اللہ مشورہ کر رہا ہے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کو کیا اس لیے بنا رہا ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ان کو کیا اس لیے بنا رہا ہے کہ یہ زمین میں فسادات کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ چپ بیٹھو، تم نہیں جانتے انسان کی عظمت کو جو میں جانتا ہوں، انسان کی عظمت کو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ فرمایا فرشتوں سے، فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ نے نیابت کا صحرا کس کے سر پہ رکھا؟ حضرت آدم کے۔ اب نیابت کس کو کہتے ہیں آپ کی زبان میں؟ بولیے، نائب کس کو کہتے ہیں؟ نائب سمجھ رہے نا؟ بولو، نائب سمجھ رہے آپ لوگ؟ بات سمجھنے کی ہے، تقریر بہت ساری ہوتی رہتی ہیں، آپ کے سمجھ میں آئے بات وہ کرنی چاہیے۔ زیادہ چلا کر اور تقریری انداز میں بیانات خطاب وہ سب ایک الگ چیز ہے، آپ کے سمجھ میں آئے وہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کو آپ یہ سمجھیے کہ نائب کہتے کس کو ہیں؟ ریپریزنٹیٹیو، نمائندہ، اترادھیکاری۔